بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں عصر کے وقت جو قرآن کریم کی یہ صورت 3 بار پڑھتا ہے، فرشتے ہاتھوں میں دولت لے کر دوڑے دوڑے اس گھر میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس انسان کو، اس شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ والو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے، جو اس نے قیامت تک آنے والے جنوں انس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، اور وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت و حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کو بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انہ لقرآن کریم، سورہ واقعہ آیت نمبر 77۔ اسی طرح بل ہوا قرآن مجید، سورۃ البروج آیت نمبر 21۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن پاک کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے بعد سورۃ المدثر کی چند ابتدائی آیات آپ پر نازل ہوئیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ تلاوت قرآن کریم ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن پاک پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن کریم میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن کریم کی تلاوت سے، یعنی تلاوت قرآن کریم سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم دلوں کو سکون دیتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم اپنے ساتھ برکت لاتی ہے۔ تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے۔ تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے۔ تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے۔ تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کے کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویٰ و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید و آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے اور اس کے علاوہ پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یوں تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل و صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تبدیل نہ کیا جا سکا اور نہ کیا جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ و قراء اور علماء و مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت اور ہمہ تن قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ بھلا ان افراد کے مقام و مرتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ والو، بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہر اعتبار فائق و برتر ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے کا اعزاز قرآن پاک کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ اللہ والو، اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی بھلا کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوع آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہوا، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہر ہے قرآن میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم سے افضل و اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی سب سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ اس انسان کی آواز کو جو خوش الہانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنی کھجوروں کے کھلیان میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا، آپ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں وہ یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے، وہ چراغوں سے روشن ہے، وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے وقت اپنے کھلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک
میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حذیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا اور پھر وہ اسی طرح بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حذیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا اور پھر وہ اسی طرح بدکنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حذیر پڑھتے رہو۔ ابن حذیر کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو یحییٰ اس کے قریب سائبان کی طرح دیکھے، اس میں چراغ سے روشن تھے اور اوپر کی طرف چڑھا یہاں تک کہ اسے میں نہ دیکھ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ کتنی خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو۔ تو یہ سورت کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے 3 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور رب کی آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر سوتے نہیں تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، کیونکہ موت نیند کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔
ترجمہ: بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب العالمین کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب العالمین سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ 7 بلند و بالا تہبات عالی شان آسمان جن میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے اسی ایک اللہ نے بنائے ہیں۔ قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم کو تیار کر رکھا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے خوبصورت جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسان کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کائنات میں موجود نشانات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل، پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا اللہ رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کے بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، ناک اور دل عطا کیا، فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں اور ایمان اور توکل علی اللہ ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف رب العالمین کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح اور خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان پر رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت علی الدین، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والو، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی مشکلات میں جکڑا رہتا ہے لیکن اس کا حل بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے نجات بھی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں وہ کچھ یوں ہیں: فراغی رزق کے لیے ثواب کے علاوہ رزق کی فراغی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 بار سورۃ الملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کریم کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، پھر رب کریم سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں آپ پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی، گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرضہ واجب الادا ہو، وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد
1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے، سورۃ الملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔